الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق عطا فرمایا۔ یہ بھی رب کا خاص فضل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ رب العزت نے خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایسی شخصیات کے سائے میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کی اسلام کے تعلق سے، تصوف کے تعلق سے، تصوف بمعنی صفا ہے، صفا کے تعلق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، ان کی محبت کی تبلیغ کے تعلق سے ایک ایسے خانوادے کے سائے میں، ایک ایسی شخصیت کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شخصیت ہے۔ عیدگاہ شریف نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بانٹ رہا ہے۔ یہاں سے جڑنے والے اور عیدگاہ شریف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بٹ رہی ہیں، حضور کی اطاعت بٹ رہی ہے، حضور کی اتباع کا زیور مل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا ایسا توق مل رہا ہے کہ جو یہ توق پہن لیتا ہے پھر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو آباد رکھے۔ میں نے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو عیدگاہ شریف سے ایسا متعلق دیکھا ہے، ایسا منسوب دیکھا ہے، اور اس نسبت میں اور تعلق میں ایسا استحکام، مضبوطی اور پختگی دیکھی ہے کہ دیکھ کر رشک آتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت عیدگاہ کو سلامت رکھے۔ قبلہ پیر طریقت، آفتاب معرفت، مہتاب معرفت، حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان جناب حسان حسیب الرحمان، جو کم عمری میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا پیکر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور ہم جو ان سے جڑے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا شرف سمجھتے ہیں، اور ان سے بار بار یہ التجا کرتے رہتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہاں اپنی محبت عطا کی ہے، قیامت کے دن بھی اپنی محبتوں سے نواز دیجیے گا، اور جب
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کے سائے میں آپ جنت کی طرف گامزن ہو تو ہمیں بھی ساتھ بلا لیجئے گا. مجھے آتے ہوئے صاحبزادہ صاحب نے تصوف کے تعلق سے ذکر کیا، میں چند اشعار اس کے حوالے سے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کا ذوق مجھے نہیں معلوم جو اشعار میں پڑھوں گا. حضرت صاحب نے اس کا تو نہیں لیکن تصوف کے تعلق سے ذکر کیا تھا، میں وہ اشعار پیش کروں گا اور آپ کی یقیناً ذوق سماعت کی نظر بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ 3 اشعار میرے سماعت فرما لیجئے کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. اور یہ حسب حال شعر ہو رہا ہے. حضرت اجازت چاہوں گا اس شعر کی، اور آپ اشارہ بھی سمجھیں گے اور پھر سبحان اللہ بھی بلند آواز سے کہیں گے کہ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. اور نادان انہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس پر مزید بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. روایات میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ اپنی چھوٹی سی کوٹھڑی میں واپس آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم عمر ہیں، کوٹھڑی میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر ادھر دیکھا، پریشان ہو گئی. باہر دوڑتی دوڑتی دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، سورج سر پر ہے، دوڑتی دوڑتی دور میدان میں پہنچی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھیل رہے تھے، آپ کی بیٹی بھی کھیل رہی تھی. کھیلتے ہوئے دیکھا تو بیٹی بڑی تھی. بیٹی کو ڈانٹا دائی حلیمہ نے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے دھوپ کتنی تیز ہے، دوپہر کا وقت ہے، اگر محمد کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بیمار ہو گئے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیا ہوگا. ڈانٹا ساتھ لے کر واپس کوٹھڑی کی طرف چلنے لگی. اچانک بیٹی کہنے لگی اماں جان واقعی دھوپ بہت زیادہ تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں دیکھ رہی تھی جہاں جہاں محمد جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے رہتا تھا، محمد کو تو دھوپ لگتی ہی نہیں تھی. ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر. میں یہ اشعار پیش کروں گا اور محبتوں سے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ. نعت خواں بھی ساتھ ساتھ میں پیش کرتا رہوں گا. تصوف کے تعلق سے جن اشعار کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی. اس سے پہلے میں خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں